کانوں سے سننا. کبیرہ گناہ سے بچو گے اللہ عزت دے گا, اللہ عزت دے گا, اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, میرا اللہ کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کرتا, اس کا وعدہ سچا ہے, اس کا وعدہ حق ہے, اس لیے کہ وہ خدا سچا ہے. اللہ اکبر. تو کبیرہ گناہ کیا ہے, اس کی فہرست آج کی محفل میں آپ سن لے. نمبر 1 سب سے بڑا گناہ کبیر الکبائر, جسے اکبر الکبائر کہا گیا, جسے اکبر الکبائر کہا گیا, سب سے بڑا کبیرہ گناہ جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ گناہ, ہر گناہ کی معافی ہے, اس گناہ کی معافی نہیں ہے, اور پہلے نمبر پر وہ گناہ ہے, اس کو شرک کہتے ہیں. شرک یعنی شرک سے بچو, یہ گناہ کبیرہ ہے, اور جب تک شرک سے کوئی توبہ نہ کرے تو اللہ اس کو کبھی معاف نہ کرے. مشرک جہنم میں ہمیشہ رہے گا, مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ عبدالآباد جہنم ہے, وہ کبھی جہنم سے نکلے گا نہیں. مشرک کو کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی, مشرک کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا, اگر کسی نے کر بھی دیا تو قبول نہیں ہوگی, اور یوں تو کوئی کرے گا بھی نہیں, اس لیے کہ مشرک کے لیے شفاعت نہیں, مشرک کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں, مشرک مر جائے اس کی قبر پر جانے کی اجازت بھی نہیں, مشرک مر جائے اس کے جنازے میں شرکت کی اجازت بھی نہیں. مشرک کا مطلب کیا, کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود مانے, جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے, خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے, وہ مشرک ہے. مشرک کی کبھی تو جو ہے وہ اس کے لیے کبھی معافی نہیں ہے, اس لیے شرک سے بچو. آئیے میں آپ کو بتاؤں, میری قوم کے کچھ جوان آج شرک کے راستے پر بھی جانے لگے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کے جوانوں, اس گناہ سے بچو. یہ شرک کیا ہے؟ اللہ اکبر. اقبال نے کہا تھا, اللہ اللہ, اقبال نے بہت خوبصورت انداز سے کفر کا فلسفہ سمجھایا تھا. کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے ناامیدی. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. میری قوم, بڑی معذرت کے ساتھ علماء اور سادات کی محفل میں میں یہ عرض کروں, اہل سنت کے مجمع میں بڑی نازک بات, میری قوم شرک کی طرف جا رہی ہے. شرک کے دروازے اس قوم پہ کھل رہے ہیں. وہ کیسے؟ کسی نے تعویذ دے دیا, اب آدمی کا یقین ہے کہ یہ تعویذ پہنوں گا تو میرا نقصان نہیں ہوگا, یہ تعویذ پہنوں گا تو مجھے روزی ملے گی, یہ تعویذ پہنوں گا تو میں کروڑپتی بن جاؤں گا, یہ تعویذ پہنوں گا تو میں مالدار بن جاؤں گا, یہ تعویذ پہنوں گا تو میں کبھی بیمار نہیں پڑوں گا. بڑی معذرت کے ساتھ تعویذ پر میرا بھی عقیدہ ہے, جتنے بیٹھے اہل سنت کے علماء ان کا بھی عقیدہ ہے, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, تعویذ پر ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ تعویذ پہنوں گا تو روزی ملے گی, تعویذ پہنوں گا تو بیمار نہیں پڑوں گا, تعویذ پہنوں گا تو شفا مل جائے گی. یہ سب غلط عقیدے ہیں. عقیدہ یہ صحیح ہے, تعویذ پہنا اور اگر اللہ چاہے تو مجھے شفا ملے گی, اللہ اگر چاہے تو روزی ملے گی, اللہ اگر چاہے تو میں بلاؤں سے محفوظ رہوں گا. بڑے سے بڑے بزرگوں کا تعویذ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہ شفا دے سکتا ہے, نہ بلاؤں کو ٹال سکتا ہے. اور اگر اللہ چاہے تو تو قرآن پورا سینے میں لٹکا لے, پھر بھی تو مصیبتوں میں گرفتار رہے گا. ارے تو کیا اور تیرا تعویذ لکھنے والا کیا, میں اس کی بات کروں. توحید کی بات کرنے کا حق جتنا ہم سنیوں کو ہے اتنا کسی کو ہے ہی نہیں, اس لیے کہ اوروں نے 1857 کے بعد کے مولویوں سے سن کر توحید سیکھی ہے, اور ہم نے توحید اس سے سیکھی ہے جس نے خدا کو بے حجاب اور بے پردہ دیکھا. مولائے کائنات فرماتے ہیں, میں نے اللہ کو پہچانا, باب مدینۃ العلم, خاتم الولایت, فاتح خیبر. میں مولا علی کا ذکر کر رہا ہوں, سنیو. قاضی ثناء اللہ پانی پتی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی کون ہے؟ علماء جانتے ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
یہ عبدالعزیز کون ہے پتہ ہے؟ علامہ فضل خیرآبادی کے استاد عبدالعزیز محدث دہلوی کون ہے؟ شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کے استاد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کون ہے؟ صدر الشریعہ کے استاد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے استاد اشرفی میاں کے مرشد اجازت کے استاد. آپ اندازہ فرمائیں یہ شاہ عبدالعزیز ہے. شاہ عبدالعزیز خود بھی مجدد, ان کے والد شاہ ولی اللہ بھی مجدد, اور محدثوں کا یہ خاندان, اور یہ فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہے. شاہ عبدالعزیز فرماتے تھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی بحقی وقت کا نام ہے. علماء جانتے ہیں بحقی وقت کون ہے؟ امام بحقی کون ہے؟ شاہ عبدالعزیز کہتے تھے ثناء اللہ پانی پتی بحقی وقت ہے. امام باقی کا اپنے زمانے میں نائب اور ثانی ہے. وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جس کو بھی ولایت ملی ہے سب کو ولی بنانے والا میرا اور آپ کا مشکل کشا علی ہے, علی ہے, علی ہے. اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے علی ہے, ہاں علی ہے, ہاں علی ہے. جب تک علی کی غلامی نہ کرے کسی کو کبھی ولایت مل ہی نہیں سکتی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدر, نعرے حیدر, نعرے حیدر, نعرے حیدر. اب وہ علی کہتے ہیں کون علی؟ فاتح خیبر, باب مدینۃ العلم, دار الحکمت کا دروازہ, اللہ دار الحکمت, حکمتوں کے مکان کا دروازہ, بیت حکمت کا دروازہ, یہ مولا علی ہے. حسنین کے بابا, زہرا کے شوہر, اللہ اکبر, ناطق قرآن, بولتا قرآن. سرکار نظمی کہتے ہیں, سرکار نظمی مہروی کہتے ہیں بولتا ہوا قرآن ہم علی کو کہتے ہیں. بولتا, جسے بولتا قرآن کہے صوفیہ وہ علی کہہ رہے ہیں, میں اور آپ نہیں. جنہیں کلمے کا صحیح ترجمہ بھی نہیں پتا وہ تعویذ پر اعتماد کر کے خدا کو بھول رہے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ, ہاں میں تعویذ کا پھر کہتا ہوں مخالف نہیں. تعویذ اللہ کے اذن سے شفا دے گا. ڈائریکٹ تعویذ میں, کسی تعویذ میں تعویذ لکھنے والے میں طاقت نہیں, اور تعویذ لکھنے والے کی اوقات کہ میں تو مولا علی کا ذکر کر. مولا علی کہتے ہیں میں نے اللہ کو پہچانا, اور اللہ کو کس طرح پہچانا کہ میں ارادہ کرتا ہوں. توجہ کرنا, علی پاک کو خدا کی معرفت کی شان سے بھی کہا میں ارادہ کرتا ہوں اور میرے ارادے کو کوئی توڑ دیتا ہے. تب مجھے پتا چلا نا کہ جو علی کے ارادے کو توڑے وہ طاقت کتنی بڑی طاقت ہے. مجھے اللہ کی معرفت جو علی کے ارادے کو توڑے, توجہ کرنا, جو علی کے ارادے کو توڑے اسی کو خدا کہتے. آپ مجھے بتائیے تو صحیح, پتا چلا کسی کے ارادے بھی ٹوٹتے ہیں. جو خیبر کا دروازہ دوسرے ہاتھ سے توڑ دے اس کا ارادہ بھی کوئی توڑتا ہے اور اسی کو خدا کہتے ہیں. کوئی موسیٰ جیسے کو بھی لن ترانی کہتا ہے اس کو خدا کہتے ہیں. وہ وعدہ لا شریک. آپ مجھے بتائیں جو موسیٰ کو لن ترانی کہہ دے کہ تو نہیں دیکھ سکتا, اور آپ یہ عقیدہ لے کر کے بیٹھے ہیں کہ میں نے فلاں کا تعویذ پہنا تو میں نے تو شفا مجھے تو ملنی ہی ہے. میں یہ نہیں کہتا ڈائریکٹ یہ شرک ہے, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں شرک کے راستے پہ کہیں نہ کہیں جا. نمبر 2, شرک کا ایک راستہ یہ بھی اختیار کیا آپ نے بڑی معذرت کے ساتھ کہ اگر آپ کی طبیعت کہیں بھرتی نہیں اور آپ کی مراد کہیں پوری نہیں ہوتی تو اب تم بت پرستوں کے پاس بھی جا رہے ہو اپنا علاج کرانے کے لیے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جادوگروں کے پاس جائے وہ کفر کرتا ہے. کفر, یہ کفر قرار دیا اللہ کے رسول نے. تو یاد رکھیے کوئی بھی چیز دوا شفا دے, تعویذ شفا دے, یہ صرف اللہ کے اذن سے, اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفا نہیں دے سکتا. ہاں یاد رکھنا خدا کے اذن سے. حضرت عیسیٰ بھی مردوں کو ٹھوکر لگاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. یہ نبی کی بات ہے, قرآن بیان کر رہا ہے, تو تھوڑا ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. تو اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. پھر دوسری چیز